بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اسٹوڈنٹس، کولیگس۔ جو نیٹ ورکنگ کا یہ ہمارے پاس پہلا ٹیوٹوریل ہے جو نیٹ ورکنگ کے چینل پہ، اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اردو پر ہی بات کریں گے، تو ہندی والے بھی لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ جو سبق ہے یہ آپ کو ہائی نالج دیتا ہے، ہمارے پاس پرووائڈ کرتا ہے یہ بیسک ٹو ایڈوانس کنسیپٹ ڈیٹا کمیونیکیشن کے۔ اور ہمارا یہ نیٹ ورکنگ ٹیوٹوریل جو ہے وہ بگنر سے پروفیشنلز تک کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ہمارے پاس تمام ٹاپکس ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس آرکیٹیکچر، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، وین، لین، سب شامل کیے گئے ہم لوگوں نے۔ نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ایک مختلف ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنا تھرو لنکس کے ذریعے ان کو کنیکٹ کرنا، اس کو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کہتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ ہوتا ہے اصل میں کسی بھی ڈیوائسز کو ہم لوگ جو ہے آپس میں جوڑ دیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیٹ ورک۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک از دا سیٹ آف ڈیوائسز کنیکٹڈ تھرو لنکس۔ لیکن لنکس سے ذریعے اگر ہم صرف ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں تو وہ نیٹ ورک ہے، نیٹ ورکنگ ہے، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ نہیں ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کو آپس میں جوڑنا، کسی بھی لنکس کے ذریعے، تاروں کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے ہم لوگ جوڑنا، اس کو ہم کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کہتے ہیں۔ لیکن صرف ڈیوائسز کو جوڑنا وہ ہم لوگ کہتے ہیں نیٹ ورکنگ۔ نوٹ کمپیوٹر پرنٹر یا کوئی بھی دوسرا ڈیوائسز جو ہم لوگ جو ہے وہ پیغامات بھیجنے یا وصول کرنے کے قابل ہو سکتا ہے اس کے ذریعے۔ نوڈس کو جوڑنے والے روابط مواصلاتی چینلز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اردو نہ آتی ہو اتنی، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو انگلش کے ورڈز میں بھی رکھیں گے، اردو آپ کے سامنے ویسے بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ جو ہے وہ ہمارے پاس پروسیسنگ کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے۔ اصل میں ایک کام جو ایک کمپیوٹر نے، ایک ڈیوائس نے کرنا تھا، وہ بہت ساری ڈیوائسز مل کے کرتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ایسا نہ کریں تو اس کی بجائے ایک ہی کمپیوٹر جو ہے وہ سارا کام کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ بہت سارے کمپیوٹرز مل کے کریں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہمارے پاس درجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے سب سے پہلے۔ تو سیکیورٹی کے حساب سے یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ انٹریکشن دیتا ہے یوزر کو پورے انٹائر سسٹم کی، ایک لمیٹڈ ایکسیس ہی جائی جاتی ہے۔ اگر ایک اچھا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ایکسیس ہی دیتا ہے یوزر کو، جتنی اس کو ایکسیس چاہیے، تو اس حساب سے سیکیورٹی ہمارے پاس بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس سے تیزی سے مسئلہ حل کرنا، اس میں یہ ہے کہ بہت سارے کمپیوٹرز مل کے ایک مسئلے کو سالو کرتے ہیں تو وہ جلدی ہو جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ ایک ہی کمپیوٹر جو ہے وہ ایک مسئلے کو حل کرے، اس پہ لوڈ پڑے گا۔ تو نیٹ ورکنگ کا یہ ہمارے پاس دوسرا فائدہ ہے کہ بہت زیادہ کمپیوٹر مل کے ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ریڈنڈنسی ہے، یعنی کہ ملٹیپل کمپیوٹرز جو ہے وہ ایک ہی پروگرام کو ایک ہی وقت میں جب حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیکیورٹی کی بھی ریڈنڈنسی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ کمپیوٹر بہت زیادہ ایفیشنسی دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 4 کمپیوٹر ایک ہی کام کو چلاتے ہیں تو کسی بھی کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر کی خرابی ہوتی ہے تو دوسرے کمپیوٹر اس کو اوور رائڈ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 4 کمپیوٹر مل کے کام کر رہے ہیں تو ایک کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے تو 3 کمپیوٹر جو ہے وہ مل کر اسی کام کو سر انجام دیں گے، کام نہیں رک سکتا، کام کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی بنسبت ایک ہی کمپیوٹر کام کر رہا ہے تو اگر وہ خراب ہو گیا تو آپ کا کام سارا کا سارا خراب ہو جائے گا۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا یہ ہمارے پاس تیسرا فائدہ ہے کہ ہمارے پاس ریڈنڈنسی ہوتی ہے، فالتو پن کے ذریعے سیکیورٹی جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا انٹروڈکشن۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ اصل میں وائر سے، آپٹیکل فائبر سے، آپٹیکل لنکس کے ذریعے جڑے ہوئے کمپیوٹرز کے گروپس کا ایک پورا گروپ ہے جو آپٹیکل فائبر کے ذریعے، تاروں کے ذریعے آپس میں جڑا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ساری ڈیوائسز، وہ کمپیوٹرز، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات بھیج سکتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیج بھیج سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ، یعنی کہ سیٹ آف ڈیوائسز کنیکٹڈ تھرو وائرز، optical fibers, optical links, so that the devices or computers may interact with each others to pass their message, send or receive their message۔ یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو میسیج بھیجنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کسی تاروں سے یا وائرلیس سے جڑے ہوئے، آپس میں جڑے ہوئے ڈیوائسز اور کمپیوٹرز کا ایک مجموعہ، اس کو ہم کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کہتے ہیں۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اصل میں
ہمارے پاس شیئرنگ کرتا ہے ریسورسز کی، جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے اشتراک کا ایک ذریعہ ہے، ان کی شیئرنگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک ہی پرنٹر ہے تو آپ مختلف کمپیوٹر اس کو ایک ہی پرنٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، سارے کمپیوٹرز جو ہے جتنے بھی اس کے کنیکٹڈ ہوں گے نیٹ ورکنگ کے۔ تو یہ فائدے ہیں ہمارے پاس کہ وسائل کو ریسورسز کو شیئر کرنے کے۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت سارے قسم کے نیٹ ورک موجود ہیں جو کہ سمپل سے لے کے کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اس کے ہیں کمپوننٹس، وہ ہیں ہب ہے ہمارے پاس، NIC کارڈ ہے جو کہ ہر کمپیوٹر میں لگا ہوتا ہے، یہ نیشنل انٹرفیس کارڈ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ بھی کہتے ہیں۔ کیبلز اور کنیکٹرز ہیں، راؤٹرز ہیں، ماڈم ہیں، سوئچز ہیں، آگے ہم دیکھیں گے اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ ان کا کیا مطلب بنتا ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کے جو ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں وہ اس میں سب سے پہلے ہے NIC یعنی کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ، اردو میں اس کو ہم نے نیشنل کا بھی ہم لوگ اس کو عالمی سطح پر کہتے ہیں تو قومی انٹرفیس کارڈ بھی کہا جاتا ہے، لیکن نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ اس کی ایک اچھی ٹرم ہے جو کہ کمپیوٹر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کو ڈیوائس کے ساتھ بات چیت کرنے میں، میسج کو سینڈ ریسیو کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ ورک کے ایک پورٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کے پیچھے، وہی ہمارے پاس NIC یعنی کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہوتی ہے۔ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ایک ہارڈ ویئر ہے اور یہ ڈیٹا لنک پروٹوکول نیٹ ورک میں موجود تمام ہمارے پاس انوائرمنٹ کی شناخت کو اس طرح کرتا ہے کہ ڈیٹا کو صحیح طرح تک منتقل کرتا ہے۔ NIC کی یعنی کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کی دو قسمیں، ایک وائرلیس والا ہوتا ہے اور ایک وائرڈ ہوتا ہے۔ جو وائرلیس ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپس میں ہوتا ہے، اور اس میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کے ارد گرد اگر بھی آپ نے کھول کے دیکھا ہو، ویسے نہ کھولیں اگر آپ کو اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اس کے ارد گرد تار اس کی لپیٹی ہوتی ہے، وہ اس میں ایکچولی اس کا انٹینا ہوتا ہے، اور انٹینے کے ذریعے وہ تار جو ہوتا ہے انٹینے کا کام کرتی ہے، اور لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے اس کا کارڈ لگایا جاتا ہے وائرلیس والا۔ یہ ریڈیو ویوز کی ٹرمنالوجی پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم ریڈیو چلاتے ہیں اسی طرح کی یہ ٹرمنالوجی کو استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح ہم وائرلیس NIC کا کام اس سے لے سکتے ہیں۔ وائرڈ NIC اس میں کیبل کا استعمال مسٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا لیپ ٹاپ کے بھی سائڈ پہ پورٹ بنی ہوتی ہے، نیٹ ورک پورٹ، وہ آپ لگائیں گے تو آپ کا انٹرنیٹ چلے گا یا نیٹ ورک چلے گا، آپ دوسری ڈیوائس کے ساتھ اس کو منتقل کر سکتے ہیں سینڈ ریسیو کے میسیجز۔ ہب جو ہوتا ہے ایک سینٹرل ڈیوائس ہے جو کہ نیٹ ورک کنیکشن کو ڈفرینٹ ڈیوائسز کو آپس میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ہب ایک سوئچ کی طرح ہی ہوتی ہے جو کمپیوٹر سے معلومات یا کسی بھی ڈیوائسز سے معلومات کو ریکویسٹ کرتی ہے اور سینڈ ریسیو کی پھر بات چیت ہوتی ہے۔ ہب اور سوئچز میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوئچ جو ہے وہ بھی ایک نیٹ ورک ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو دوسری ڈیوائس میں شفٹ کرنے کے لیے نیٹ ورک کے تمام ڈیوائسز کو گروپ کرتا ہے۔ سوئچ جو ہے وہ ہب سے بہتر ہے، یعنی کہ ہب جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری نیٹ ورک کی پورٹ آپ لگا سکتے ہیں، نیٹ ورک کی ڈیوائسز آپ لگا سکتے ہیں، تاریں آپ ایک مثال کمپیوٹر پہ تار لگائی، اسے آپ نے ہب میں تار لگا دی، پھر اسی ہب سے ایک تار نکال لی، پھر دوسری ہب میں لگا دی، اسی طرح آپ مختلف کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اور جو سوئچ ہے وہ بھی ہب کی طرح دیکھتا ہے، لیکن سوئچ ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس سے ایک ایسی ہے، وہ ہب سے بہتر ہے، کیونکہ جب مثال کے طور پہ میں میرے پاس ایک 10 کمپیوٹر ہیں جو کہ ایک ہب میں جڑے ہوئے ہیں، 10 کے 10 کمپیوٹر کی تاریں ہب میں لگی ہوئی ہیں اور میری تار بھی ہب میں لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سوئچ میں جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ نیٹ ورک کی تاریں لگا کے۔ تو سوئچ جو ہے وہ ہب سے اس وجہ سے بہتر ہے کیونکہ مثال کے طور پہ جو ہب ہے، اب میں ایک کمپیوٹر کو پرنٹ کرنے کے لیے یا اس کو ایک ڈاکومنٹ بیچتا ہوں، یہ ڈاکومنٹ میں نے بنایا، آپ اس کو چیک کرو کیسا ہے، تو ہب میں وہ ڈاکومنٹ سب کو چلا جائے گا، جس کو نہیں چاہیے اس کو بھی چلا جائے گا۔ تو ہب جو ہے وہ اس وجہ سے ڈرا بیک ہے اس کا سوئچ کے مقابلے میں۔ سوئچ کا یہ ہے کہ سوئچ براڈ کاسٹ نہیں کرتا، اس کو ہم براڈ کاسٹ بولتے ہیں، براڈ کاسٹ کا مطلب سب کو بھیج دو۔ تو سوئچ جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ میں نے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ پہ کمپیوٹر A کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہ فائل چیک کرو کہ وہ فائل یہ کیسی ہے، تو سوئچ جو ہے وہ صرف کمپیوٹر نیٹ ورکنگ پر کمپیوٹر A کو ہی اسے بھیجے گا اور باقی کسی کو نہیں بھیجے گا، اس لیے یہ سوئچ جو ہے وہ ہب سے بہتر ہے۔ کیبل اور کنیکٹرز
کیبل اور کنیکٹرز میں ایک ٹرانسمیشن میڈیا ہے، جو بھی میں نے آپ کو بولا کہ ہم لوگ آپس میں کمپیوٹر کیسے جڑیں گے، اس میں ہم کیبل سے جوڑیں گے. ہم لوگ میں اپنے نیٹورک پہ نیٹورکنگ کیبل جو ہے وہ میں لگاؤں گا لیپ ٹاپ پہ، لیپ ٹاپ سے جائے گی سوئچ میں پھر اسی طرح دوسرے کمپیوٹرز کی تاریں بھی اس میں لگی ہوں گی. اگر نیٹورکنگ پر کوئی ہمارے پاس پرنٹر ہے تو اس کی بھی تار اسی میں لگی ہوگی، وہ بھی ہم سب سے جڑا ہوگا. تو ایک ٹرانسمیشن میڈیا ہے کیبل، ٹرانسمیشن میڈیم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کی 3 ٹائپس ہیں. 3 ٹائپس میں سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل. ٹوسٹڈ پیئر کیبل کا مطلب ہوتا ہے ٹوسٹ کی ہوئی، یہ آپس میں موڑی ہوتی ہیں. اگر آپ نے دیکھیں نیٹورکنگ کی تار کو جب بھی آپ کاٹیں تو 4 کے پیئر میں 8 کیبل جو ہیں، یعنی کہ 2 کا ایک پیئر بنایا تھا اور 8 کیبل جو ہیں وہ آپس میں ٹوسٹ کی ہوتی ہیں. اس کو بٹی ہوئی جوڑی کیبل بھی کہتے ہیں، اور یہ 1 Gbps یا اس سے زیادہ تک ڈیٹا کو شفٹ کر دیتی ہے. دوسری ٹائپس کی جو ہمارے پاس کیبل ہے وہ کویکزل کیبل ہے. جو آپ کے پاس آپ نے کیبل اگر گھر میں نیٹ لگائی ہوئی ہے ٹی وی کیبل، تو وہ ہمارے پاس کویکزل کیبل ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی سی فاسٹ ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس پہ ہمارے پاس بہت سارے ڈرا بیکس ہم آگے بات کریں گے. فائبر آپٹیکل کیبل جو ہے ان سب میں سب سے زیادہ سپیڈ والی کیبل ہے، اور فائبر آپٹیکل کیبل جو ہے وہ ہم لوگ بہت مہنگی بھی ہے اور ان سب سے زیادہ تیز بھی ہے، اور یہ 10 سے لے کے 100 Gbps تک بھی جاتی ہے اس کی سپیڈ جو ہے، یعنی کہ 10 GB سے لے کے پر سیکنڈ اور 100 گیگا بائٹ پر سیکنڈ تک اس کی سپیڈ جا سکتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ اب آ گئی ہیں تیز. لیکن یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اگر مثال طور پہ ہم نے ڈیڈیکیٹڈ لائن لینی ہے، ہم نے انٹرنیٹ لینا ہے، یا ہماری ایک انسٹیٹیوشن ہے لاہور میں شادرہ میں ہے، اور دوسری ہمارے پاس ہے بھاٹی میں یا DHA میں، اور مجھے اس کی فوری ترسیل چاہیے. مجھے ایسے ہی DHA میں سپیڈ چاہیے، مجھے ایسا لگے کہ جیسے کہ میں شادرہ کے انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، اتنی زیادہ سپیڈ چاہیے. تو یعنی کہ میں وہاں سے جب ایکسیس کروں گا ریموٹلی یا نیٹورکنگ کی ایکسیس ہو، تو مجھے چاہیے اس میں فائبر آپٹیکل لگانی چاہیے. یہ بہت زیادہ مہنگی ہے، لیکن اس میں ہمارا ڈرا بیک نہیں آئے گا، لیکنگ نہیں آئے گی، سپیڈ میں کمی نہیں آئے گی. تو فائبر آپٹیکل سب سے زیادہ تیز کیبل ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مہنگی ہے. تو ہم لوگ جو سب سے آسان میں مانتے ہیں، جو ہمارے پاس ٹوسٹڈ پے کیبل ہے، ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ٹوسٹڈ پے کیبل ہمارا کام چلا دیتی ہے عام طور پر. کویکزل کیبل جو ہے یہ اس میں اگر کوئی تار جا رہی ہو کرنٹ کی تو یہ اس پہ افیکٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال ختم ہو چکا ہے. اور بھی بہت سارے اس کے ڈرا بیک ہیں، اگر وقت میں بتائیں گے، ابھی بات کرنا اس کے ضروری نہیں ہے. راؤٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آپ کے لوکل ایریا نیٹورک کو انٹرنیٹ سے جوڑتی ہے، یعنی کلاؤڈ سے جوڑتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے پی ٹی سی ایل کا کنیکشن لگاتے ہیں تو آپ کو وہ راؤٹر دیتے ہیں. پی ٹی سی ایل ایک راؤٹر دیتا ہے، سوئچ نہیں دیتا آپ کو. تو آپ کو پی ٹی سی ایل راؤٹر دیتا ہے کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ آپ کے لوکل ایریا نیٹورک سے جڑنے جا رہا ہے. آپ گھر میں بہت سارے کمپیوٹر آپ نے جوڑے ہوں گے، بہت سارے کمپیوٹرز، پھر آپ کے لیپ ٹاپس، پھر آپ کا موبائل، اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کا لوکل ایریا نیٹورک ہے. تو آپ کے لوکل ایریا نیٹورک کو انٹرنیٹ سے جوڑنے کے لیے پی ٹی سی ایل بھی آپ کو ایک راؤٹر دیتا ہے. تو یہ راؤٹر جو ہے وہ نیٹورکنگ میں لوکل ایریا نیٹورک یعنی کہ لین کو انٹرنیٹ سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، آگے ہم مزید اس پہ بات کریں گے. موڈم جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹورک کو آپ کی ایک ٹیلی فون کی لائن آ رہی ہے تو اس کو انٹرنیٹ سے جوڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے آپ کی ایگزسٹنگ ٹیلی فون کی لائن پر. جو ہمارے پاس پرانے کمپیوٹرز ہیں اور لیپ ٹاپس ہیں اس میں ایک ٹیلی فون کی ایک پورٹ بنی ہوتی تھی، وہ ہمارے پاس ماڈم پورٹ ہے. ماڈم پورٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کی آپ لائن ڈائریکٹ اس میں لگائیں، اور آپ کی وہ پی سی سلاٹ جو ہے وہ ایک ماڈم سے ایک علیحدہ حصہ ہوتا ہے اس میں، اور آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اس ٹیلی فون کی لائن کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر میں ماڈم چونکہ انسٹال ہے، ماڈم انٹرفیس، اور تو آپ کا کمپیوٹر نیٹورکنگ سے جڑ جائے گا. کمپیوٹر نیٹورکنگ کے یوزز جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں. جو ہمارے پاس ٹاپ ہیں وہ میں نے یہاں پہ ڈیفائن کیے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ریسورس شیئرنگ، یعنی کہ وسائل کا استعمال. ہم نے پہلے بھی بات کی، ہمارے پاس کوئی پروگرام ہے، ہمارے پاس کوئی پرنٹر ہے، ہمارے پاس کوئی سافٹ ویئر ہے، ہم نے اس سافٹ ویئر کو سب کمپیوٹرز پہ چلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نیٹورکنگ کرنی چاہیے. آپ کو پرنٹر استعمال کرنا ہے، سب 10 15 20 کمپیوٹر جو ہے ایک ہی پرنٹر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح ہمیں علیحدہ علیحدہ چاہیے ہوں گے پرنٹرز. تو ہم لوگ اس کو کمپیوٹر نیٹورکنگ پہ لے آئیں گے، اور سب کمپیوٹر جو ہے وہ ایک پرنٹر کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم شیئر کر دیتے ہیں
اس کمپیوٹر کو. ہم آگے دیکھیں گے بھی کہ اس کو کیسے شیئر کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. سرور کلائنٹ ماڈل. کمپیوٹر نیٹورکنگ میں سرور کلائنٹ ماڈل ہے، یہ بہت ہی زیادہ یوزز ماڈل ہے. اس میں کیا ہے کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر ایک پوسٹ ہے، اس کو آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ آپ ہائر کریں. آپ سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ سرور کلائنٹ ماڈل کی دیکھ بھال کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سرور میں محفوظ تمام جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس تک ایکسیس دیتا ہے یوزرز کو. تو یہ کام جو ہے اس کی دیکھ بھال جو ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کرتا ہے. سرور کلائنٹ ماڈل میں کلائنٹ وہ جو سرور کی معلومات لیتا ہے اور سرور کی جو دیکھ بھال ہے وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کرتا ہے کہ اس میں کہیں لیکنگ تو نہیں آ رہی، کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی. اور ہم سرور میں ہم لوگ سافٹ ویئر بھی لگا سکتے ہیں اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ پورا استعمال کر سکتا ہے ہمارے پاس یوزر. اس کے بعد ہمارے پاس جو یوزز ہے اس کا وہ ہے کمیونیکیشن میڈیم. کمیونیکیشن میڈیم میں اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس یوزر جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی میں ایک سے زیادہ کمپیوٹرز، ایک ہی ای میل سسٹم ہوتا ہے اس پہ سرور پہ. تو روزمرہ کے ملازمین جو ہمارے پاس جو یوزرز ہیں وہ ایک ہی ای میل سسٹم کو میل سرور کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اسی پہ ان کے میلز بنے ہوں گے اور اس کے ذریعے ہمارے پاس کمیونیکیشن میڈیم ایک اچھا چل سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیٹورکنگ یوزز میں ہے ای کامرس. آج کل بزنس میں ای کامرس جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے اور ہم انٹرنیٹ پر کاروبار کر سکتے ہیں. نیٹورکنگ ہمارے لیے اس میں بہت اچھی مدد فراہم کرتا ہے. Amazon.com اور دراز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ حال ہی میں پاکستان میں اس کا بہت بڑا ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس بہت اچھی مثالیں ہیں. آگے ہم مزید دیکھیں گے ابھی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.